سولر پینلز کے حوالے سے صارفین جو ہے وہ اپنا شناختی کارڈ 8800 کے اوپر جو ہے وہ بھیجیں گے، یا ایک ویب سائٹ ہے جو cmsolarscheme.punjab.gov.pk ہے، اس کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں، اور ان کے جو بلوں کا جو ڈیٹا ہے اس کی تصدیق وہ جو ہے بلنگ ریفرنس سے اور CNIC کے ساتھ کی جائے گی. اور اگر جو ہمیشہ سے CM صاحبہ کی الحمدللہ تمام تر اسکیمز میں ہوتا ہے کہ وہ چند لاکھ یا چند ہزار جو ہے وہ شروع کرتی ہیں جو صارفین کے لیے، اور وہ پھر لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، لاکھوں میں جو ہے وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں. تو اس میں اگر یہ زیادہ ہوگا تو بیلٹنگ کے ذریعے پھر شفاف انداز سے اس کو تقسیم کیا جائے گا. اور ہیلپ لائن بھی اس کے لیے قائم کر دی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. مریم نواز صاحبہ کی ڈکشنری جو ہے اس میں ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے میرٹ. اور اس میرٹ کو جو ہے وہ کسی بھی جاننے والے کے لیے، کسی بھی اپنے کے لیے، کسی بھی جو ہے پارٹی کے لیے اس کو مخصوص نہیں کیا جاتا. اس وقت ان کے جتنے پروگرام ہیں، وہ ادویات کے پروگرام ہیں، وہ ہیلتھ کلینکس ہیں، وہ بچوں کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں، ان کو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں، اپنا گھر اپنی چھت ہے، تمام اکراس دا بورڈ جتنے بھی ان کے وہ سب کی سب جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہے. اس کے اوپر کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ PTI کا وہ بندہ ہے تو اس کو ہم نے یہ نہیں دینا. ٹریکٹر اسکیم جو ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو جو گھریلو صارفین ہیں جن کا ماہانہ استعمال 0 سے 200 یونٹ تک ہے، اور ان کی منظور شدہ لوڈ جو ہے وہ 2 کلو کے قریب ہوگا. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو سب سے زیادہ یاد رکھنے والی بات ہے وہ ہے 8800 اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرایا جا سکتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ انلیجیبلٹی بھی بتا دوں، پھر اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ رپورٹیں یہ چلتی ہیں کہ وہ جی وہ فلانے کو جو ہے وہ نکال دیا، اس کے اندر نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہر اسکیم کو جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے اس کے لیے ایلیجیبل کرائٹیریا اور انلیجیبلٹی جو ہے دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اب اس میں جو صارفین اس کے اندر استفادہ نہیں حاصل کر سکیں گے وہ ہیں جن کا میٹر خراب ہے اور جناب نے کوئی تارا شارہ جوڑ کے کوئی دوسرا انتظام کیا ہوا ہے، وہ اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سکیں گے. جو بجلی چوری کرتے ہیں ان کے لیے یہ اسکیم نہیں ہے. جن کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ بہت سارے میٹر لگے ہوئے ہیں اور بیسکلی ان کا لوڈ زیادہ ہے، لیکن وہ اب آپ کو 200 لوڈ تک اگر پلے کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے. جن کا ڈیفالٹ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. سو یہ ان عام غریب لوگوں کے لیے ہے کہ جو بل بھی ادا کرتے ہیں لیکن ان بلوں سے ان کو بہت تکلیف ہے، اس کو ریلیف دینے کے لیے یہ سولر پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. دوسرا اس سے ریلیٹڈ پروگرام وہ سولرائزیشن ہے آف دا ٹیوب ویلز. جو ہمارے کسان بھائی ہیں جو ٹیوب ویلز کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے موسٹلی ڈیزل سے چلتے ہیں، اور ڈیزل کی قیمت بھی یقیناً بہت ساری عالمی قیمت کے حوالے سے ان کا ایک سرج اس کے اندر آیا تھا. بٹ اب اس کو بھی اور بجلی کی کھپت کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے یہ سولرائزیشن آف ٹیوبلز جو ہے یہ CM صاحبہ کا اگلا پروگرام ہے، جس کے لیے 8000 بجلی اور ڈیزل سے چلنے والے جو ٹیوبلز ہیں ان کو سولر سسٹم پہ شفٹ کیا جائے گا. اگر وہ ڈیزل پہ چلتے ہیں تب بھی، اگر پیٹرول پہ چلتے ہیں تب بھی 8000 پہلے مرحلے میں ٹیوبلز کو سولرائز کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں ہم، جس میں وزیر اعلیٰ صاحبہ نے 2.5 ارب روپے جو ہے اس مد میں رکھے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ اس سے بھی بہت بہتری آئے گی. دوسری اور تیسری اہم بات جو ہے وہ ہے شرمپ فارمنگ کے حوالے سے. چیف منسٹر صاحبہ نے یہ شرمپ فارمنگ کے حوالے سے یہ ہمیشہ بہت ساری حکومتوں میں شرمپ فارمنگ کی بات ضرور کی جاتی رہی، اس کو انیشیٹو کے طور پہ سنایا اور بتایا ضرور گیا، لیکن کبھی بھی شرمپ فارمنگ کا تجربہ پنجاب کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا تھا. اور مجھے بہت بہت خوشی ہے یہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ مظفر گڑھ میں جو پائلٹ پروجیکٹ تھا 120 ٹن جو جھینگے ہیں ان کی پیداوار کو الحمدللہ کامیابی سے مکمل کیا گیا ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا گیا ہے. اور یہ جو ہے اس کے بعد اب انشاءاللہ جو جنوبی پنجاب ہے خاص طور پر یہ شرمپ فارمنگ کے حوالے سے ایک ہب بننے جا رہا ہے جھینگے کی فارمنگ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے. مظفر گڑھ میں کھارا پانی آپ کو پتہ ہے جو ہوتا ہے، کھارے پانی کی ناقابل کاشت زمین کا جو ہے وہ چوز کی گئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ 100 ایکڑ کے اوپر یہ فارم جو ہے وہ لگایا گیا تھا. چیف منسٹر صاحبہ نے وہاں کا وزٹ بھی کیا تھا، اور اس کو جو ہے وہ پہلی ہارویسٹ کر کے اس کو مکمل کر لیا گیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 25 مئی کو جو ہے
یہ ماہرین کو بلا کر اس کی جو ہے فیزیبلٹی تیار کی گئی تھی، اور 25 مئی سے آج جنوری ہے، بائی دا وے دسمبر میں اس کی ہارویسٹ مکمل کر لی گئی ہے. تو یہ چند مہینوں کے اندر جو ہے یہ سال میں 2 دفعہ کم از کم جو ہے یہ آپ کو پیداوار دے سکتے ہیں. سو اس کو بھی جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے. اب اس کے اندر جو اگلی 104 دن جو ہے اس کے اندر 120 میٹرک ٹن جھینگے جو ہے ان کی پیداوار کا حصول اور ایکسپورٹ کوالٹی جو ہے وہ میک شور کی گئی ہے، اور اس کے اوپر ویتنام، اردن، UAE اور چائنا کو جو ہے یہ جھینگے الحمدللہ بھجوائے گئے ہیں. اور اب ایک بہت بڑا پروگرام اس کے حوالے سے جو ہے وہ آ رہا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جس میں نجی شعبہ جو ہے اس کو اس کے اندر دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے 48,000 ایکڑ سرکاری زمین کی نشاندہی کی گئی ہے. جو زمین گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ نجی شعبے کو جو ہے وہ دے گی، اور اس کے اوپر نجی شعبہ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے جو شرمپ فارمز ہیں وہ بنا کر ایک شرمپ کی جو پیداوار ہے اس کو میک شور کرے گا. اس میں زمین کے ساتھ ساتھ مالی معاونت جو ہے، جو قرضہ ہے آسان قرضہ وہ بھی، بلا سود قرضہ وہ بھی، اور ساتھ ساتھ غیر ملکی ماہرین جو ہیں ان کی خدمات بھی ان سب کو دی جائیں گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ایک جب میں نے پچھلی دفعہ سال کے اینڈ پہ آپ سے بات کی تھی تو آپ نے مجھے سب نے پوچھا کہ جی اگلے سال آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ وہ اگلے سال کے پہلے 2 اور 3 مہینے کا وہ پروگرامز ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ امپلیمنٹ ہوتا اور اس کو جو ہے وہ پنجاب کے عوام کو اس سے مستفید ہوتا ہوا وہ دیکھیں گے. شکریہ. دیکھیے پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو یاد ہے میں نے جب بھی بات کی ہے میں نے کہا کہ مجھے ان بچوں سے بہت ہمدردی ہے جو بچے انتشار اور فساد کا ایندھن بنے اور انہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کی. لیکن ایک طرف آپ معافی نامہ لکھ کے دیتے ہیں، آپ کے والدین جو ہے آتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کا خدا کا واسطہ اور ترلے ملتے کرتے ہیں. دوسری طرف باہر نکل کر جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، میں نے کچھ کلپس دیکھے جو لڑکے باہر نکلے تھے اور ان کا وہی جذبہ ہے 9 مئی دوبارہ دہرانے کے لیے اگلے تیار ہیں. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ان کو کسی رعایت کا ان کو مستحق ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہت بڑا سوال ہے، یہ سوچا جانا چاہیے کہ اگر اب بھی وہ 9 مئی جیسے فساد دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو معافی کس چیز کی؟ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. دوسری طرف KPK کے CM ہاؤس کے اندر باقاعدہ ان بلوائیوں کو، ان فسادیوں کے اعزاز میں تقریب ہوتی ہے اور تقریب ہو کر ان کو ہلا شری دی جاتی ہے کہ شاباش، ویری گڈ، بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے اقدامات کے ساتھ اب اگلے آنے والے دنوں میں اگر کسی کے لیے کوئی ریلیف بنتا تھا، اگر کوئی بچے، ان کے والدین اگر اپنے کسی ریلیف کے مستحق ہوتے تھے تو مجھے لگتا ہے ان کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. اور ان کو یہ بات جو ہے یہ باقاعدہ طور پر وہ مزے کی بات ہے، ایک ٹک ٹاکر خاتون ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، وہ بالوں میں ایکشن مار رہی یوں کر کے، ساتھ وہ کھڑا ہو کے ایک لڑکا جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے. اور میں سوچ یہ رہی تھی کہ جہاں جس ملک کی، جس ریاست کے جو ہے وہ عالم یہ ہو کہ جو بلوائی ہیں وہ نہ صرف آپ کو جو ہے وہ دندناتے ہوئے دکھیں، دوبارہ دھمکیاں دیتے ہوئے دکھیں، کیا اس جیسی جماعت اور اس کے لیڈر کے لیے کوئی رعایت ہونی چاہیے یا نہ ہونی چاہیے؟ چونکہ یہ رعایت جو ہے یہ پاک فوج کی طرف سے آئی ہے، میرا خیال ہے ان کو بھی اس کے اوپر دوبارہ سوچنا پڑے گا. کہاں ہوئی توبہ؟ مجھے بتائیں، کسی نے کبھی معذرت کی ہے؟ ایون معافی اس کو ملتی ہے جو معافی مانگ رہا ہو، اس نے معذرت کی ہے، کبھی وہ نادم ہوا ہے، کبھی وہ شرمندہ ہوا ہے اپنے اعمال پہ؟ نہیں، وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس نے بڑے بڑے گناہ دنیا میں زندگی میں کیے ہیں، وہ کبھی کسی پہ شرمندہ نہیں ہوتا. اور اگر جو ہے وہ اس طرح کے بلوائیوں کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے لیے اگر ایک مطلب ریلیف ملے گا تو پھر سوری، پھر 9 مئی اس ملک میں بار بار ہوگا، یہ آپ دیکھیں گے. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے، میں باری باری بات، PTI والے جھوٹ بہت بولتے ہیں بھائی. وہ تو مطلب وہ نا بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ کوا سفید ہوتا ہے، پھر آپ سب لوگوں نے کہنا کوا سفید ہوتا ہے. سو ان کو تو اتنا بلیٹنٹلی پکا منہ بنا کے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی ہیں. سو وہ کیا کہتے ہیں، مطلب جب تک وہ ویریفائی نہ ہو اس کو میں وہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتی. اور یہ جو ہے نا یہ الزام لگا کے مظلوم بننا، پھر اس کے بعد سمپتی حاصل کرنا، پھر ہیروئزم جو ہے اس ملک میں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے کا طریقہ اور مشہور ہونے کا طریقہ یہ ہے
کہ اب جو مرضی جھوٹا الزام لگائیں. ایک یہ بھی الزام لگا تھا اب جو 26 نومبر کے دھرنے میں, وہ ایک کلپ آپ نے دیکھا, اس نے کہا میرا باپ مر گیا تھا, پتہ نہیں یہ ہو گیا, اس کا باپ زندہ سلامت تھا, اس نے کہا میں نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا. تو یہ اس قسم کی قوم ہے, اس لیے ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہ لیا کریں. یہ بتا پھر یہ کلیئرلی جو ہے وہ بتا دے کہ ان کا کوئی معاملہ جیل ریفارمز کا نہیں ہے. انہوں نے عمران خان کو فیسلٹیز دینے کے لیے ابھی بھائی بھنے ہوئے وہ مرغے کھاتا ہے, دیسی مرغے کھاتا ہے, ڈرائی فروٹ کھاتا ہے, اور کیا رہ گیا بھائی اس کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے. تو جو ہم کہ ہر چیز میں انہوں نے صرف سیاست کرنی ہے. اب مزے کی بات یہ کے پی کے میں جیلیں ٹوٹتی ہیں, کے پی کے اندر جو ہے حالات مطلب انسانوں کے کیا ہی ہوں گے جیلوں کے اندر, وہاں پہ کسی کی نظر نہیں جاتی اور وہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں, وہاں حکومت بھی ہے. پہلے جا کے اپنی حکومت کی جیلیں تو ٹھیک کر لینا, لیکن ان کو اڈیالہ جیل کے تھرو عمران خان کے سیل میں گھسنا ہے, اور وہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے.